بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخاتمۃ فی اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر۔ اس سے پہلے جتنی باتیں گزری ہیں وہ علم معانی کے تعلق سے تھی، اور علم معانی کو مصنفین نے 8 ابواب میں تقسیم کیا، اس کے قاعدے بتائے، مثالیں دیں، اس پر ضرورت بھر گفتگو کی۔ تو گویا کہ اب تک جتنے اسباق گزرے ہیں ان میں قاعدے قانون کے مطابق گفتگو ہوئی ہے۔ اب یہ جو خاتمہ والی بحث آ رہی ہے اس میں بے قاعدے گفتگو ہوگی۔ بے قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ قاعدہ تو کچھ کہہ رہا ہے لیکن موقع محل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں پر اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں اس خاتمے کے اندر رکھی گئی ہیں۔ دیکھیے، الخاتمۃ فی اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر۔ خاتمہ کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف نکالنے میں ہے۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ، لیکن ترجمہ یہ کریں کہ کلام کا مقتضی ظاہر کے خلاف، کلام کے مقتضی ظاہر کے خلاف استعمال کرنے کے سلسلے میں یہ خاتمہ ہے۔ آگے دیکھیے، عبارت ہے ایراد الکلام علی حسب ما تقدم من القواعد یسمى اخراج الکلام علی مقتضی الظاہر۔ یہ کلام کا لانا علی حسب ما تقدم، اس کے مطابق جو گزر گیا، من القواعد، قواعد کی روشنی میں۔ تو ایسے کلام کو جو قواعد کی روشنی میں ان پر گفتگو کی گئی ہے اس کو کہا جاتا ہے اخراج الکلام علی مقتضی الظاہر۔ وقد تقتضی الاحوال العدول عن مقتضی الظاہر، اور کبھی کبھی حالات تقاضا کرتے ہیں کس چیز کا؟ العدول عن مقتضی الظاہر، مقتضی ظاہر سے عدول کرنے کا، کہ جو مقتضی ظاہر چاہتا ہے اس کے خلاف کوئی بات کہی جائے۔ تو یورد الکلام علی خلافہ، تو کلام اس کے خلاف پر لایا جاتا ہے، یعنی مقتضی ظاہر کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے۔ فی انواع مخصوصۃ، مخصوص قسموں میں۔ اب اس کا بامہرا ترجمہ یہ کر لیں کہ کلام کو سابقہ قواعد کے مطابق لانے کو اخراج الکلام علی مقتضی الظاہر کہتے ہیں، اور کبھی احوال مقتضی ظاہر سے عدول کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ کبھی احوال یا حالات مقتضی ظاہر سے عدول کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، تو کچھ مخصوص قسموں میں مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کو استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ ایک تمہید ہوئی ان کی. اس کے بعد یہ بتا رہے کہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ صورت پیش آتی ہے. منہا تنزیل العالم بفائدۃ الخبر او لازمها منزلۃ الجاہل بها لعدم جریہ علی موجب علمہ فیلقى الیہ الخبر کما یلقى الی الجاہل کقولک لمن یوزی اباہ ھذا ابوک. تنزیل العالم منزلۃ الجاہل، عالم کو جاہل کی منزل میں اتار دینا. عالم سے مراد وہ عالم نہیں جو عام طور سے دین کے جانکار کو کہتے ہیں، بلکہ عالم کے معنی ہوتا ہے واقف، جو ناواقف کے مقابلے میں ہے، یعنی جاننے والا، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز جاننے والا، کسی چیز کا بھی علم رکھنے والا. جاہل سے مراد ناواقف. اور خبر اور فائدہ خبر، یہ تنزیل العالم بفائدۃ الخبر او لازمها، فائدہ خبر اور لازم فائدہ خبر، یہ دو چیزیں ہیں. ہاں تو دیکھیں کہ فائدہ خبر کسے کہتے ہیں اور لازم فائدہ خبر کسے کہتے ہیں. تو خبر کے اندر پائے جانے والے حکم کو فائدہ خبر کہا جاتا ہے، اور متکلم کے اس بات کا متکلم اس بات کا عالم ہو، جانتا ہو، لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو، تو یہ ہے لازم فائدہ خبر. اب دیکھیے اس پورے کا ترجمہ. تنزیل العالم بفائدۃ الخبر او لازمها منزلۃ الجاہل بها. فائدہ خبر یا لازم فائدہ خبر سے کہ عالم کو اس سے جاہل شخص کے درجے میں اتار لینا. اپنے علم کے مطابق اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے. فیلقى الیہ الخبر، پھر اس کے سامنے خبر کو ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے کما یلقى الی الجاہل، جیسے جاہل کو پیش کیا جاتا ہے. تب اس کو ان الفاظ میں کہہ لے کہ فائدہ خبر اور لازم فائدہ خبر کے واقف شخص کو اس کے ناواقف کے منزل میں اتار دینا، لعدم جریہ علی موجب علمہ،
اس کے علم کے مطابق اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے فیلقی علیہ الخبر، تو اس کی جانب ایسی خبر لائی جاتی ہے جیسے کہ جاہل کی طرف لائی جاتی ہے، کہ قول کہ لمن یوزی اباہ، جیسے کہ تمہارا قول اس شخص کے لیے جو اپنے باپ کو ایذا دیتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو، اس سے کہا جائے ھذا ابوک، یہ تمہارا باپ ہے۔ تو ظاہر بات تو اپنے باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ خود بھی جانتا ہے کہ میرا باپ ہے یہ، لیکن تب بھی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو اس تکلیف پہنچانا، اس کا باپ کو سزا دینا، گالی دینا اور دیگر چیزوں سے اس کو پریشان کرنا، یہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس کو اپنا باپ سمجھتا ہی نہیں، گویا کہ انکار کر رہا ہے اس کو باپ ہونے سے۔ تو ایسی صورت میں اس شخص کو گویا کہ ایک ناواقف کی منزل میں اتار کر اس کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے کہ ھذا ابوک، یہ تمہارا باپ ہے، سمجھو اس کو۔ تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سمجھ جائے، گویا کہ ایک طرح کی تنبیہ ہوئی اس شخص پر۔ یہ تو ہوا ایک صورت ہوئی کہ ایک عالم کو یعنی واقف کو ناواقف کے منزل میں اتار کر گفتگو کرنا۔ ومنہا تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر اذا لاح علیہ شیء من علامات الانکار فیؤکد لہ۔ ہاں، ایک قسم اور ہے کہ غیر منکر کو منکر کے منزل میں اتار دینا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے عمل سے، زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن عمل ایسا بتاتا ہے کہ یہ شخص فلاں چیز کا انکار کر رہا ہے، حالانکہ زبان سے انکار نہیں کرتا لیکن اس کا عمل، اس کی حرکتیں یہ بتاتی رہتی ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ تنزیل غیر المنکر، غیر منکر کو اتار دینا، منزلۃ المنکر، منکر کے منزل میں، اذا لاح علیہ شیء من علامات انکار، جبکہ اس سے انکار کی علامتوں میں سے کوئی علامت ظاہر ہو۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر تاکیدی جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے مثال ہے، جاء شقیق عارض ربحہ ان بنی عمک فیہم رماح۔ شقیق یہ ایک شخص کا نام ہے، ربح کا معنی نیزہ، عارض کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز چوڑائی میں رکھنا، عرض میں۔ شقیق آیا اپنا نیزہ چوڑائی میں رکھے ہوئے، ان بنی عمک، بے شک تمہارے چچا کے بیٹے، فیہم ان کے درمیان، رماح نیزے ہیں۔ پہلے اس کا آپ پس منظر دیکھ لیں، اس کے بعد پھر شعر کا ترجمہ کریں تو واضح ہوگا کہ شقیق کی ایک قبیلے سے دشمنی چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ شقیق اپنے دشمنوں کی طرف اس حالت میں آ رہا تھا کہ اس کا نیزہ دشمنوں کی طرف نہیں تھا۔ طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب دشمنوں کے جھرمٹ میں یا اس کی بستی سے گزرتا ہے تو نیزہ اس کی طرف کیا رہتا ہے تاکہ کوئی حملہ ہو تو فوراً اس کا دفیہ کیا جا سکے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ شقیق گزرا اس کی طرف سے، اپنے دشمنوں کی طرف سے، تو اس انداز سے گزرا، لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ جو سامنے ہیں یہ قبیلہ والے، یہ سب ایسے ہی ہے، بالکل ہلکے انداز میں لیا۔ ہاں،
تو اس طور پر جو آ رہا تھا اس کا نیزہ دشمنوں کی جانب نہیں تھا، بلکہ اس کو اپنے زانوں پر چوڑائی میں رکھے ہوا تھا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے دشمن مسلح ہے، مگر بے فکری کے ساتھ اس طریقے سے زانوں پر ٹیڑھا نیزہ رکھ کر آنا گویا کہ اس بات کا انکار ہے کہ اس کے دشمنوں کے پاس ہتھیار اور نیزے نہیں ہیں۔ اس علامت کو منکر کے درجے میں قرار دیا گیا۔ بھائی بہت ہی بے فکری کے ساتھ جانا تو گیا کہ ایک طرح سے یہ انکار کرنا ہوا کہ ہمارے مد مقابل کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی نے دیکھا تو کہا کہ دماغ نہ خراب ہو، اس طرح بے فکری سے جا رہے ہو، لگتا ہے کہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تمہارے چچا زاد بھائیوں کے درمیان بھی نیزے ہیں، تو بھی تم سے کم نہیں ہے۔ تو مخاطب کو نے تاکید کے ساتھ اس جگہ کلام کیا کہ ان بنی عمک فیہم رماح، کہ بلا شبہ تمہارے چچا زاد بھائیوں کے پاس بھی نیزے ہیں، جبکہ ظاہر کا تقاضا یہ تھا کہ شاعر صرف فی بنی عمک رماح کہتا، اس کے اندر تاکید وغیرہ کچھ جملہ نہیں لاتا۔ لیکن تاکید کے ساتھ کلام لانا صرف اس لیے ہے کہ گویا اس شخص کو منکر کے درجے میں اتار دیا۔ اب دیکھیے شقیق اپنے نیزے کو چوڑائی میں رکھے ہوئے آیا تو کسی نے اس سے کہا کہ بے شک تمہارے چچا زاد بھائیوں کے درمیان بھی نیزے ہیں، وہ بھی تم سے کم نہیں ہے، تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر اس شخص نے شقیق کو ایک منکر کے منزل میں اتار کر اس سے گفتگو کی ہے۔ اچھا، وَكَقَوْلِكَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَبْعَدِ حُصُولَ الْفَرَجِ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، سائل ہے، متردد ہے کسی معاملے میں، اپنے تردد کا اظہار کسی سے کر رہا ہے، تو وہ شخص اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے گھبراؤ نہیں، یہ معاملہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، تم بہت جلدی کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کی چیزیں اچھا دیکھیے کقولک للسائل المستبعد، خوشحالی تمہارا قول ایسے سائل کے لیے کہ اس کے لیے بعید ہو خوشحالی کا حصول، بہت ہی گرا پڑا آدمی ہے، کمزور ہے، اور خوشحالی کا حصول اس کے لیے بہت بعید ہے، تو ایسے شخص کے لیے کہنا کہ ان الفرج لقریب، کہ بے شک کشادگی بہت قریب ہے، تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن
تو دیکھیے تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر کی یہ دوسری مثال ہے. اس میں کلام کو دو تاکیدوں سے موقت کیا گیا ہے. مثال ہے ان الفرج لقریب کہ بے شک کشادگی ضرور قریب ہے، جبکہ یہ بات تم ایسے خیال سے کہو جو خوشحالی اور کشادگی کے حصول کو بہت دور تصور کرتا ہو. تو اس جگہ مخاطب کے سائل ہونے کا یہ تقاضا تھا کہ کلام کو بطور استحسان صرف ایک تاکید سے موقت کیا جاتا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ انکار کی علامت پائی جا رہی تھی، اور وہ انکار کی علامت ہے کیا؟ خوشحالی کے حصول کو بعید سمجھنا، اس لیے اسے منکر کے درجے میں اتار کر مقتضائے ظاہر کے خلاف ایک کے بجائے دو تاکید ان اور لام سے کلام کو موقت کیا گیا. یہ اس کے بعد دیکھیے تنزیل ومنہا تنزیل المنکر اب الشاک منزلۃ الخالی اذا کان معه من الشواہد ماذا تأملہ زال انکارہ او شکہ. ہاں ایک اور قسم ہے کہ منکر کو یا شک کرنے والے کو خالی و ذہن کے منزل میں اتار دینا. اذا کان معه من الشواہد جبکہ اس کے پاس کچھ ایسے شواہد ہوں ما اذا تأملہ کہ جب وہ اس میں غور و فکر کرے تو زال انکارہ او شکہ تو اس کا انکار اور اس کا شک زائل ہو جائے. کا قول کا لمن ينکر منفعت الطب جیسے تمہارا قول اس شخص کے لیے جو طب کی منفعت کا انکار کرے، علم طب کے فائدے کا انکار کرے، او یشک فیہا یا اس میں شک کرے. تو ایسے شخص کو صرف یہ کہہ دینا الطب نافع، طب نفع بخش ہے. جبکہ یہ صورت جو ہے کہ طب تو نفع بخش علم ہے ہی ہے، لیکن انکار کر رہا ہے، شک کر رہا ہے، تو کہنا چاہیے تھا ان الطب نافع ان الطب لنافع، یعنی جتنا اس کا انکار ہو اسی حساب سے اس کے اندر تاکید بھی آئے. لیکن یہ سب نہ کہہ کے اس کو سادہ جملہ پیش کیا گیا. وجہ کیا ہے کہ جب وہ انکار کر رہا ہے یا شک کر رہا ہے تو گویا کہ اس کو ایک خالی الذہن شخص سمجھ لیا گیا کہ یہ کچھ نہیں جانتا علم طب کے تعلق سے. تو جب خالی الذہن شخص ہو گیا تو خالی الذہن کے لیے بالکل سادہ جملہ استعمال ہونا چاہیے. اس لیے اس کو خالی الذہن سمجھ کے صرف الطب نافع کہا کہ یہ شخص کچھ نہیں جانتا، اس لیے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وَمِنْهَا وَضْعُ الْمَاضِي مَوْضِعَ الْمُضَارِعِ انہی میں سے ایک قسم ہے کہ ماضی کو مضارع کی جگہ رکھ دینا لغرض کسی مقصد کے لیے. مقصد کیا ہے؟ کالتنبیہ علی تحقق الحصول. دیکھیے
تحقق حصول پر تنبیہ کرنا، یعنی کسی چیز کے حصول کے یقینی ہونے پر تنبیہ کرنا، جیسے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، یہ ایک مثال ہوئی تنبیہ علی تحقق الحصول کی۔ اس جگہ مقتضا یہ تھا کہ یاتی امر اللہ، یعنی مضارع کا صیغہ ذکر کیا جاتا، کیونکہ اس وقت تک امر اللہ کا وقوع نہیں ہوا تھا، بلکہ کافروں کو اس کی آمد کا انتظار تھا، یعنی عذاب کا، لیکن بجائے مضارع کے ماضی کا صیغہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ کفار پر عذاب الہی کا وقوع اور اس کا حصول ایسا ہی متحقق ہے جیسا کہ زمانے ماضی میں ہو چکے امور کا حصول یقینی ہوا کرتا ہے، اور اس پر تنبیہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور مومنین کو یہ تسلی دینا ہے کہ آپ گھبرائے نہ، دل برداشتہ نہ ہو، ان پر عذاب الہی آ کے رہے گا۔ وہ جب اتنی یقینی بات ہوتی ہے تو جو چیزیں مضارع کے ذریعے پیش کی جانی چاہیے اسے ماضی کے ذریعے پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کا ترجمہ، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ اللہ کا حکم آیا، لفظی معنی اللہ کا حکم آیا، فلا تستعجلوہ، تو تم لوگ اس میں جلدی نہ کرو، بس آ ہی گیا ہے، یعنی آنے والا اور قریب آئے گا، بس آ ہی گیا ہے، جلدی نہ کرو، اور قریب اس سے دو چار ہوں گے۔ اچھا، ایک غرض تو یہ تھی تنبیہ علی تحقق الحصول، اور دوسری غرض ہے التفاعل، فعل نکالنا، شگون، نیک فعلی، مراد ہے نیک فعلی۔ تو یہاں بھی مضارع کی جگہ ماضی استعمال کرتے ہیں نیک فعلی کے لیے، ان شفاک اللہ الیوم تذهب معی غدا، اگر اللہ تعالیٰ تجھے آج شفا دے دے تو تم کر میرے ساتھ چلو گے۔ تو یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ تفاعل ہے کیا چیز، ایسی چیز کو ذکر کرنا کہ جسے سن کر سننے والا خوش ہو جائے، سامنے والا خوشی محسوس کرے۔ تو یہ جو مثال پیش کی گئی، ان شفاک اللہ الیوم تذهب معی غدا، اس میں بھی ظاہراً یہ تقاضا تھا کہ ای یشفیک اللہ کہا جائے،
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، کیونکہ کلمہ ان کی اصل یہ ہے کہ اس کی شرط اور جزا دونوں جملہ فعلیہ استقبالیہ ہو، لیکن مقتضائے ظاہر کے خلاف مضارع کی جگہ ماضی لانا یہ وہی تفاعل کے لیے ہے، یعنی مخاطب پر خوشی ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ اس طرح کہ مخاطب کو اپنے مقصد، اس کا مقصد کیا ہے؟ شفا، یعنی اس مقصد کے حصول پر، اس کے واقع ہونے پر دلالت کرنے والے صیغہ یعنی ماضی کو سن کر وہ خوشی حاصل ہوگی، وہ مستقبل میں مقصد کے حصول پر دلالت کرنے والے صیغہ یعنی مضارع کے سننے سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں جو خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے سنائی جاتی ہیں، تو یہاں پر بجائے مضارع کے ماضی استعمال کیا گیا۔ اچھا، اور کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، وعکسہ اے وضع المضارع موضع الماضی، اور کبھی مضارع کو ماضی کی جگہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بھی اپنی کوئی غرض، کوئی مقصد ہوتا ہے، جیسے استحضار صورت، بلکہ صورت غریبہ کہہ لیجیے، کا استحضار صورت الغریبہ فی الخیال، جیسے خیال میں عجیب و غریب صورت کا استحضار، یہ مقصد ہوتا ہے۔ قولہ تعالی واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، ترجمہ دیکھیے، واللہ اور اللہ، الذی جس نے، ارسل الریاح نے ہوائیں بھیجی، فتثیر سحابا تو وہ اس نے بادل ہو گئی، بادل ابھاری، بلکہ ترجمہ اس طرح کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، ارسل الرياح، تو ان ہواؤں نے، تو وہ ہوائیں بادل کو ادھر ادھر کرتی ہیں، یہ ہوا آپ کا لفظی معنی۔ تو کہہ رہے اے فاثارت، تو یہاں پر جو تثیرو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اثارت کے معنی میں ہے،
اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ ذہن اور خیال میں عجیب و غریب صورت نادرہ کا استحضار مقصود ہے، جس کی مثال یہ دی گئی واللہ الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا. تو یہاں پر محل استشہاد ہے لفظ فتثیر. اس جگہ مقتضائے ظاہر تو یہ تھا کہ فاثارت استعمال کیا جائے صیغہ ماضی، کیونکہ اثارت سحاب کا منظر زمانے گزشتہ میں واقع ہو چکا ہے، لیکن ماضی کے بجائے مضارع یعنی تثیرو اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ اثارت سحاب کی صورت غریبہ، صورت نادرہ جو اللہ عز و جل کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، سامع کے ذہن میں اچھی طرح مستحضر ہو جائے. کیونکہ گزشتہ صورت کا استحضار یعنی صورت ماضیہ کا استحضار مضارع کی شکل میں ہی کیا جا سکتا ہے. جو امر موجود ہو اسی پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ بصیغہ ماضی جو گزشتہ کو بتاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر بجائے ماضی کے مضارع استعمال کیا گیا. تھوڑا اور اس میں دیکھ لیں کہ صورت غریبہ کی جس کا استحضار مقصود ہے یہی ہے کہ ہوائیں بادلوں کو زمین و آسمان کے درمیان اس خاصیت پر اڑا لے جاتی ہے کہ بادل نہ تو زمین پر گرنے پاتے ہیں اور نہ ہی آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ ہوائیں ان میں مختلف تبدیلیاں، مختلف انقلابات بھی پیدا کرتی رہتی ہے. کہیں تو وہ بادل ایک ملی جلی چیز دکھائی دیتی ہے، ایک میں ایک ملے رہتے ہیں، اور کہیں منتشر دکھائی دیتے ہیں الگ تھلگ، اور کہیں ایک پر ایک تہ بتہ دکھائی دیتے ہیں، کئی ہلکے وغیرہ وغیرہ. تو یہ گویا کہ ایک عجیب و غریب شکل ہوئی. تو اسی عجیب و غریب شکل کو دکھانے کے لیے یہ مضارع کا استعمال ہوا ہے. اچھا، وَإِفَادَةِ الْإِسْتِمْرَارِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَاضِيَةِ، اور اوقات ماضیہ میں یعنی زمانہ گزشتہ میں استمرار کا فائدہ دینا، یہ بھی کبھی ہوتا ہے. یعنی کہ مضارع کو ماضی کی جگہ استعمال کرنے میں کبھی گزشتہ زمانے میں استمرار کا فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے. جیسے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، کہ بہت سے معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کرے تو تم ضرور مشقت میں پڑو گے.
تو یہاں پر زمانہ گزشتہ میں استمرار کا فائدہ دینا، جس کی مثال یہ دی گئی لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تو اس میں مقتضائے ظاہر تو یہ تھا کہ لو اطاعکم استعمال کیا جائے، یعنی ماضی کا صیغہ، کیونکہ کلمہ لو کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اس کا دخول فعل ماضی پر ہو، لیکن زمانہ گزشتہ میں استمرار اطاعت کا فائدہ مقصود ہے، اس لیے بجائے فعل ماضی کے فعل مضارع لایا گیا۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم زمانہ گزشتہ میں ہمیشہ تمہاری بات مانتے رہتے، یعنی جو کہا مانتے رہے، تو جن امور کے متعلق تم اپنی خواہش کے مطابق ان سے تصدیق و تصویب چاہتے تھے، اس کا حکم تم کو دے دیتے، تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاتے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں نہ پڑنا صرف اس وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ تمہاری بات نہیں مانی۔ اب اس کے بعد تو یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں اے لو استمر علی اطاعتکم، اگر وہ تمہاری بات نہ مانتے، نہیں اگر وہ تمہاری بات مانتے رہتے، یہ اس کا بنا ہوا لو استمر علی اطاعتکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرتے رہتے، تمہاری بات مانتے رہتے، تو تم خود مصیبت میں پڑ جاتے۔ اسی لیے رسول ایک مکمل طور پر سمجھدار اور کامل انسان ہوتے ہیں، اس لیے وہ خود سمجھتے ہیں کہ تمہاری باتوں میں اگر مان لی جائے تمہاری باتیں تو اس سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، وہ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے بعض باتیں تمہاری مانی اور بعض نہیں مانی، وہ نہیں مانی جس پہ تمہارے لیے مشقت تھی۔ وَمِنْهَا وَضْعُ الْخَبَرِ مَوْضِعَ الْإِنشَاءِ لِغَرَضٍ، اور کبھی خبر کو انشاء کی جگہ لا دیا جاتا ہے کسی مقصد کے تحت، کالتفاؤل، جیسے نیک فعل لینا، وضع الخبر موضع الانشاء، خبر کو انشاء کی جگہ، مقام تھا انشاء کا اور اس کی جگہ خبر استعمال کیا گیا۔ مثال دے رہے ہیں یعنی لغرض، کسی غرض کی وجہ سے، کسی مقصد کے تحت، تو مقصد کیا ہے؟ التفاؤل، کی نیک فعلی چاہنے کے لیے۔ مثال ہے ہداک اللہ لصالح الاعمال، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ مقتضائے ظاہر کے خلاف کلام پیش کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے وضع الخبر موضع الانشاء، یعنی کسی مقصد کے لیے جملہ انشاء کی جگہ، جملہ انشائیہ کی جگہ جملہ خبریہ کو رکھ دینا، اور یہ مقصد بھی
کئی طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، جس میں سے ایک طریقہ ہے تفاعل کا، یعنی ایسی چیز ذکر کرنا جس سے مخاطب خوش ہو جائے۔ مثال دی ہے ہداک اللہ لصالح اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ تو چونکہ یہ دعا ہے اور دعا یہ انشاء کی قسم میں داخل ہے، لہذا چاہیے تو یہ تھا کہ اللہم اہدے وغیرہ استعمال کرتے، یعنی جملہ انشائیہ لایا جاتا ہے یہاں پر، لیکن اس کے بجائے جملہ خبریہ یعنی ہداک اللہ استعمال کیا گیا تاکہ مخاطب اپنی ہدایت کو یقینی سمجھ لے اور اسے اس سلسلے میں خوشی حاصل ہو۔ تو اس لیے ایسا کیا گیا کہ بجائے انشاء کے خبر استعمال کر دیا گیا۔ اچھا، یہ تو مثال ہوئی تفاعل کی، اور کبھی اظہار رغبت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اظہار رغبت کیا چیز؟ یعنی کسی چیز کی چاہت ہے، اس کا اظہار کر دیا۔ اس کی مثال دی ہے رزقنی اللہ لقاءک، یعنی اللہ تعالی مجھے تمہاری ملاقات نصیب کرے۔ تو اظہار رغبت کے میں یہ ہوتا ہے کہ مقصد کے حصول کی رغبت ظاہر کرنا۔ یہ بھی چونکہ جملہ دعائیہ ہے، یعنی رزقنی اللہ لقاءک، یہ بھی دعائیہ جملہ ہے، لہذا ظاہر تو یہ تھا کہ اللہم ارزقنی لقاءہ کہا جاتا، لیکن جملہ انشائیہ یعنی جملہ انشائیہ کہا جاتا، لیکن اس کے بجائے رزقنی اللہ لقاءک جملہ خبریہ استعمال کیا گیا۔ تو یہاں مقصد صرف یہ ہے کہ ملاقات کے حصول کی رغبت کا اظہار ہو، کیونکہ ماضی کا صیغہ مطلوب کے وقوع پر دلالت کرتا ہے، اس کے تحقق پر دلالت کرتا ہے، جس سے رغبت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی بجائے جملہ انشائیہ کے جملہ خبریہ استعمال کیا گیا۔ اچھا، والاحتراز عن صورت الامر تأدبا كقولك ينظر مولاي في امری، اور کبھی ادب کے طور پر امر کی صورت سے احتراز ہوتا ہے، اس سے بچنے آدمی بچتا ہے کہ ہمارا مخاطب بلند رتبہ ہے، تو اس سے جو بات ہم کریں تو امر کی صورت میں نہ کریں۔ امر میں حکم ہوتا ہے، گزارش بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر حکم ہونے کی وجہ سے آدمی بچتا ہے کہ امر کی صورت میں گفتگو نہ کی جائے،
بلکہ کوئی دوسرا انداز اختیار کیا جائے تاکہ ان کا ادب و احترام باقی رہے۔ والاحتراز عن صورت الامر تأدبا، امر کی صورت سے احتراز کرنا ادب کے طور پر، جیسے تمہارا قول ینظر مولایا فی امری، کہ میرے آقا میرے معاملے میں غور فرمائیں، ینظر دیکھیں، غور کریں، میرے معاملات دیکھیں۔ تو یہ ہوا۔ تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیے اس پر تھوڑی گفتگو کر لیں کہ ادباً امر کی صورت سے بچنا، جیسے مثال دی گئی کہ ینظر مولایا فی امری، کہ میرے آقا میرے معاملے میں غور فرمائے۔ چونکہ یہ گزارش اور عرض انشاء کے اقسام میں داخل ہے، اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ انظر مولایا فی امری کہا جاتا، اے میرے مولا میرے معاملے میں آپ غور کریں، یعنی جملہ انشائیہ، لیکن بجائے امر کے ینظرو استعمال ہوا، یعنی جملہ خبریہ لایا گیا۔ تو اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ آقا کی بے ادبی اور امر کی صورت سے بچا جائے، کیونکہ امر کا صیغہ اگرچہ قرینہ پائے جانے کے وقت گزارش کے لیے بھی ہوتا ہے، تاہم صورت چونکہ امر ہی کی رہتی ہے، اس لیے بظاہر استعلاء اور بے ادبی کا وہم ہو سکتا تھا، لیکن جب جملہ خبریہ لا دیا گیا تو یہ وہم دور ہو گیا۔ تو اس فائدے کے لیے تاکہ ادب میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ رہے، اس لیے امر کے صیغہ سے احتراز کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔